نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس محترم منظور احمد بٹو صاحب، معزز خواتین و حضرات، آج کی اس نہایت اہم تقریب کے انعقاد پر میں ادارہ جنگ کی میر خلیل الرحمن سوسائٹی کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس بڑے وقیع موضوع پر بدلتے رہتے ہیں چہرے یہاں نظام نہیں، مختلف الخیال اہل فکر و دانش احباب کے خطابات سماعت فرمائے۔ اس موضوع کے حوالے سے بلا تمہید مجھے چند ضروری باتیں جو عرض کرنا ہے، ان میں سب سے پہلی بات، خود روزنامہ جنگ کے اشتہار میں دو جملوں کی صورت میں بلکہ دو سوالات کی صورت میں کہی گئی ہے، وہ یہ کہ قائد اعظم پاکستان میں کیسا نظام چاہتے تھے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے موجودہ صورتحال کیا ہے، پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا، اس کے قیام کے عوامل اور محرکات کیا تھے، بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے تن من دھن کی اور وطن کی عزت و آبرو کی بے شمار قربانیاں اور ان قربانیوں کی انمٹ داستان کیوں رقم کی، وہ قربانیاں کیوں دیں، پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا۔ آج یہ سوال خود متنازع بنا دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اس قوم کی کیا ہوگی کہ وہ چیز جو طے شدہ تھی وہ متنازع ہو گئی ہے، مبہم بنا دی گئی، اور قائد اعظم کے مختلف خطابات، ان کے مختلف سٹیٹمنٹس کے حوالہ جات اور مختلف تاریخی ریفرنسز کی غلط تعبیرات اور تعویلات کی روشنی میں ہر کوئی اپنا اپنا زاویہ نگاہ قیام پاکستان کے مقصد کے حوالے سے قوم کے ذہن پہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی حوالے اور کسی بھی اور ریفرنس کی ضرورت نہیں، سب سے بڑا حوالہ اور سب سے بڑا معتبر اور معتمد ریفرنس خود قرارداد مقاصد ہے، آبجیکٹو ریزولوشن، جو اس وقت پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور وہ آئین کا پریمبل ہے، جو دستاویز دستوری اور آئینی اعتبار سے اہم ترین دستاویز ہے۔ اس نے قیام پاکستان کے بعد اس میں کون سا نظام رائج ہوگا، اس نظام کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کے بنیادی خطوط کیا ہوں گے، ان سوالوں کا غیر مبہم، واضح اور اٹل جواب فراہم کر دیا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امر طے ہو گیا تھا کہ پاکستان کس نظام کے تحت چلنا ہے، اس پر کسی دوسری رائے کی گنجائش نہیں۔ میں اس پریمبل میں سے جو قرارداد مقاصد ہے، اس کے صرف اس وقت 2 جملے پڑھ رہا ہوں اور 2 پھر آگے
اپنی گفتگو کے ریلیونس میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ پاکستان مارز وجود میں آنے کے بعد کس نظام کا نقشہ پیش کرے گا، یہ چیز ان الفاظ میں طے کر دی گئی، جس کا پہلا جملہ یہ ہے، یہ کہہ کر whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust۔ پاکستان کی اسلامی ریاست کی جو حیثیت ہے اور اس کے اقتدار اعلیٰ کی جو سیاسی حیثیت ہے، نیابت کی اور امانت کی، اس کو تو اس جملے میں مقرر کر دیا گیا۔ اس جملے نے پاکستان میں رائج کیے جانے والے قائد اعظم کے اور تحریک پاکستان کے قائدین کے فکر کے مطابق پاکستان میں رائج کیے جانے والے نظام کی بنیاد رکھ دی۔ اس کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا گیا، wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ توجہ طلب ہے، اور اہل علم و دانش خاص طور پہ اس پہ توجہ کریں، چونکہ ہمارے بہت سے جمہوریت پسند لیڈر اس ریفرنس کو تو دیتے ہیں مگر پریمبل کے اگلے جملے کو ریفر نہیں کرتے۔ یہاں سے کنفیوژن ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے مطلب کی بات لے اڑتا ہے، اور پاکستان کا تصور ایک کلیت اور ٹوٹیلٹی کے طور پہ نئی نسل کے سامنے نہیں آتا۔ دوسرا جملہ ہے wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قائد اعظم نے پاکستان کی جو جد و جہد کی اور پاکستان کا قیام جو مارز وجود میں آیا، اس کا مقصد، غرض و غایت اور ہدف کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس واضح مقصد کے بیان ہو جانے کے بعد جو نظام کے بنیادی خطوط کو بھی متعین کر رہا ہے، ہمیں فردر کسی رائے زنی کی ضرورت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس نظام سے انحراف کیا ہے، اور انحراف کے نتیجے میں جو کچھ ہم نے کیا، اس گفتگو کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، مگر اس مختصر وقت میں میں صرف دو پہلوؤں کو لے رہا ہوں، سیاسی پہلو اور اقتصادی پہلو۔ جب ہم اس گفتگو کے سیاسی پہلو کی طرف آتے ہیں تو اس بنیادی مقصد سے انحراف کے بعد 50 سال بیتنے کو ہیں۔ سیاسی لحاظ سے ہماری کارکردگی کا اس وقت ماحصل کیا ہے؟ یہ کہنا کہ یہاں الیکشنز نہیں ہوئے، ایک وقت تھا جب یہ کہنا درست تھا، مگر اب تو الیکشنز متعدد بار ہو چکے ہیں اور بار بار ہو چکے ہیں۔ ملک میں جو انحراف ہوا، اس کے نتیجے میں ملک میں آج تک پولیٹیکل سسٹم پنپ نہیں سکا، سوسائٹی کو آج تک پولیٹیکل کلچر نہیں دیا جا سکا، سیاسی جماعتوں کو آج تک پولیٹیکل بیلیفز نہیں ملے، سیاستدانوں اور لیڈروں کو آج تک پولیٹیکل بیہیویئر نصیب نہیں ہوا، اور عوام کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن میسر نہیں آ سکی۔ پولیٹیکل بیہیویئر تقریروں میں ہے، بیانات میں ہے، اخبارات میں ہے، مگر عمل اور کردار میں نہیں ہے۔ سیاسی لیڈروں کے درمیان، سیاسی نمائندوں کے درمیان ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ اسباب میں تمہیدی گفتگو کی طرف زیادہ جانے کی بجائے اشارہ کرتا ہوا بنیادی چیزوں کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو چہرے بدلتے رہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ اخبار جنگ نے یہ جو عنوان قائم کیا ہے، یہ چیلنجبل نہیں ہے، یہ درست ہے۔
اور ہم میں سے کوئی اس جرم کے مقابلے میں اگر اس کی کوئی ذمہ داری نظام کے بدلنے میں بنتی تھی یا بنتی ہے وہ دفاع نہیں کر سکتا. لیڈرز بھی اور قوم دونوں ایک ہی کٹہرے میں مجرم کی حیثیت سے سر جھکا کے کھڑے ہیں. اس ملک میں یقیناً چہرے بدلے اور نظام بدلنے کی کوشش نہیں ہوئی. یہ بی ڈی سسٹم کا کبھی آ جانا یا کبھی ڈائریکٹ الیکشنز کا ہو جانا, کبھی انڈائریکٹ الیکشنز کا ہو جانا, کبھی بیسک ڈیموکریسیز کا آ جانا, اس کو نظام بدلنے کی اٹیمپٹ نہیں کہتے. نظام بدلنا کسے کہا جاتا ہے, میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. نظام نہ بدلنے کے جو بنیادی اسباب رہے ان میں سب سے بڑا سبب یہ کہ اقتدار پر اور نظام حکومت پر گزشتہ 48 برس میں ہمیشہ جاگیردار, سرمایہ دار اور فوجی ڈکٹیٹر مسلط رہے. ڈاکٹر قادر مکسی صاحب کی اور کئی باتوں سے مجھے اختلاف ہے, مگر اس بات سے اتفاق ہے کہ اس ملک کی اقتدار پر, زمام حکومت پر اور سیاسی قیادت پر ہمیشہ جاگیردار, سرمایہ دار, وڈیرے اور ڈکٹیٹر مسلط رہے اور نظام کا بدلنا کبھی ان کے مفاد میں نہیں ہے. ادارہ جنگ نے اپنے اشتہار میں وہ چہرے لگائے ہیں, شاید یہاں بھی ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ان چہروں کو پہچانیں. کوئی چہرہ ایسا ہے جو جاگیرداروں سے نہ ہو, جو سرمایہ داروں سے نہ ہو یا فوجی ڈکٹیٹروں سے نہ ہو. یہ ہماری 48 سال کی تاریخ ہے, یہ ہماری 48 سال کی تاریخ ہے. یا زمام اقتدار ہمیشہ فوجی کسی نہ کسی ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں رہی. اگر الیکشن آیا تو جاگیردار مسلط ہو گئے, جاگیردار گئے تو سرمایہ دار مسلط ہو گئے. اقتدار ایک لونڈی کی طرح, بکتی ہوئی مارکیٹ میں بکتی ہوئی لونڈی کی طرح کبھی جاگیرداروں کی جھولی میں رہی, کبھی سرمایہ داروں کی جھولی میں رہی. اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی جنگ کسی نظام کے بدلنے پر نہیں, کسی غریب کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں, کسی جمہوریت کے لیے نہیں, کسی ملک کے معاشی استحکام کے لیے نہیں, کسی بیوہ اور کسی یتیم بچی کے سر کے دوپٹہ لانے کے لیے نہیں, کسی کی لٹتی ہوئی عزت کو بچانے کے لیے نہیں, کسی کو اس ملک میں مساوات دینے کے لیے نہیں, کسی کو ترستے ہوئے بنیادی حقوق دلانے کے لیے نہیں. اگر کوئی سرمایہ دار بھی دھکے کھا رہا ہے تو صرف کرسی پر دوبارہ جانے کے لیے, اور جاگیردار بھی مر رہا ہے تو دوبارہ اقتدار پر قابض ہونے کے لیے. واقعہ یہ ہے کہ حزب اقتدار یا حزب اختلاف, ان میں نظام پر تو اختلاف ہی نہیں ہے, وہ نظام پر متفق ہیں. دو چیزوں پر ان کا اتفاق ہے, اتنا بڑا اتفاق کہ پوری امت کا شاید کسی مسئلے پر اتنا نہ ہو سکے. دو چیزوں پر. ایک اس بات پر اتفاق ہے کہ دین اور شریعت نہ آنے پائے, دین اور شریعت نہ آنے پائے, مگر طریقے جدا جدا ہیں. ایک نے تو نعرہ ہی نہیں لگایا دین کا اور شریعت کا, اس نے تو دین اور شریعت کے نام پہ قوم کو دھوکہ نہیں دیا, اس نے غریب عوام کے نام پہ دھوکہ دیا ہے, اس نے جمہوریت کے نام پہ دھوکہ دیا ہے. اس کا طریقہ واردات کچھ اور تھا, مگر ایک طبقہ وہ ہے جس نے ہمیشہ دین کی بات کی, شریعت کا نعرہ لگایا. اور معذرت کے ساتھ اس ملک کی مذہبی جماعتیں چھوٹی اور بڑی برائی کے چکر میں پڑ کے اسی برائی کو بڑا برائی بناتی رہیں اور آج اس کے ساتھ جانا قبول نہیں کرتی. 90 کا الیکشن تھا. میں آج وہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور اخبارات کے ہمارے سیاسی حضرات اور اہل علم و دانش موجود ہیں. 90 کا الیکشن ذرا زمانہ یاد کیجئے. اس ملک میں جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے یہ جاگیردار, وڈیرے, سرمایہ دار پوری قوم کو اور اس ملک کی نام نہاد بعض مذہبی قیادتیں بھی اپنے اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے اگر مذہبی قیادتوں کا بس چلے تو وہ ایمان اور کفر کی جنگ کا سما پیدا کر دیتے ہیں. جیسے جو ان کے ساتھ ہے وہی مومن ہے, جو ان کا مخالف ہے وہ کافر ہے. اور سیاسی مفاد پرست اس ملک دشمن اور ملک مفاد پرست کی تقسیم کر کے ہمیشہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں. اس ملک کی شاید ایک آدھ کے سوا موسٹلی مذہبی جماعتیں اس وقت ایک دھڑے میں شامل ہو گئی تھی. اس وقت ایک طرف IGI بن گئی تھی اور نام نہاد 9 ستارے تھے. ایک طرف PDA تھا, ادھر جمہوریت کی بحالی کا نعرہ تھا, ادھر شریعت لانے کا نعرہ تھا. ساری جماعتیں ون وے اور دی ادر, کوئی چھوٹی برائی سمجھ کر,
کوئی 2-2 3-3 سیٹوں کی خیرات لینے کے لیے، کوئی اسمبلی میں اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا. ملک میں صرف ایک پاکستان عوامی تحریک تھی جس نے کہا دونوں بدی کے بت ہیں، ہم کسی کے ساتھ شامل نہ ہوں گے. مگر پاکستان عوامی تحریک الیکشن اس لیے جیت نہ سکی کہ اس کے ساتھ جاگیردار نہ تھے، اس کے ساتھ سرمایہ دار نہ تھے، غنڈے نہیں تھے، دہشت گرد نہیں تھے، بدمعاش نہیں تھے، اس کے ساتھ سمگلر نہیں تھے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو اقتدار سے ہٹانے والے اور چڑھانے والے نہیں تھے. 93 کے الیکشن کے نتائج آپ کے سامنے. حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی جنگ 1000 مسائل پر ہو سکتی ہے، مگر ایک پر متفق ہیں کہ شریعت نہ آنے پائے. مگر وہ طبقہ جس نے شریعت کا نام لیا تھا، حافظ حسین احمد صاحب بجا طور پہ فرما رہے تھے کہ 2/3 اکثریت ان کے پاس تھی. عورت کی حکمرانی کے خلاف ویویلا مچانے والے میں بھی جائز نہیں سمجھتا، عورت کی حکمرانی کو میں خود جائز نہیں سمجھتا. مگر میرا سوال یہ ہے، اس مسئلے پر اپوزیشن میں آئیں تو ویویلا مچائیں، لوگوں کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلیں، اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کو تختہ مشق بنائیں. جب اقتدار کا تخت تمہارے پاس تھا، 2/3 اکثریت تھی، اور بغیر کسی رکاوٹ کے آپ ترمیم منظور کرا سکتے تھے، اس وقت شریعت کہاں گئی تھی؟ اور بڑے بڑے شریعت کے علمبردار ساتھ تھے. شریعت کے نافذ نہ ہونے پر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، جب اپنے مفادات پہ لات پڑتی ہے تب جھگڑا ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ کی شریعت عزیز نہیں ہے، اپنے مفادات عزیز ہیں. تو ایک اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کا اپنی حقیقی روح کے ساتھ نفاذ نہ ہو، اور اگر ہو تو دجل و فریب کے نام پر. کوڑوں کی شریعت جس میں حقوق کا نام نہ ہو، امتیازات کی شریعت جس میں مساوات کا نام نہ ہو، خالی نام نہاد عدالتوں کی شریعت جس میں اختیارات کا نام نہ ہو. اس طرح کی شریعت سوٹ کرتی ہے، وہ 10 برس کیا 100 برس بھی چل جائے تو رہتا سہتا وقار شریعت کا جاتا رہے گا. ایک اس پر اتفاق ہے کہ شریعت نہ آئے، ایک اس پر اتفاق ہے کہ نظام نہ بدلے. ان دونوں کی بقا اس میں ہے کہ نظام نہ بدلے. ریزن اس کی ہے، جاگیردار، سرمایہ دار اور فوجی ڈکٹیٹر تینوں کی نفسیات ایک ہے، اور تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی ہے. حقانی صاحب، تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی پر قائم ہے. جاگیردار اس کا براٹ اپ ایسے ماحول میں ہوا ہے، اس کی نفسیات نے نشو و نما ایسے ماحول میں پائی ہے کہ اس نے جس بیٹی کو پسند کیا اس کو اٹھا لیا. اسے قوم کی بیٹی کی عزت، اپنی بیٹی کی عزت دکھائی نہیں دیتی. جس نے سر اٹھایا اسی کی چوری کروا دی، اسی کو اغوا کروا دیا، قتل کروا لیا. وہ جاگیردار جس کی نفسیات اس ماحول میں بنی ہے، جب وہ پورے ملک کا اقتدار لیتا ہے تو وہ پورے ملک کو اپنی جاگیر کے طور پہ چلانا چاہتا ہے، یا پورے ملک کو اپنی جاگیر کے طور پہ چلانا چاہتی ہے. دونوں صورتیں ہوتی. سرمایہ دار اس کی نفسیات یہ ہے، وہ پورے ملک کو اپنی انڈسٹری کے طور پر اور فاؤنڈری کے طور پہ چلانا چاہتا ہے، پورے ملک کو انڈسٹری بنانا چاہتا ہے. اس لیے کہ سرمایہ دار نے پوری زندگی ایک ہی سبق سیکھا ہے، ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ دنیا کا کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، اور کوئی کام ایسا نہیں جو پیسہ لگائیں تو ہو نہ سکے. ایک ہی اصول ہے اس کا. وہ ہر ایک کو خریدنا جانتا ہے، ایک چپراسی سے لے کر بجلی کے لائن مین تک، ایک آئی ٹی او سے لے کر انکم ٹیکس کے کمشنر تک. اس نے ہر ایک کو پیسے سے خریدنا سیکھا ہے. جب وہ ملک کے اقتدار پہ آتا ہے وہ سارے ادارے پیسے سے خریدنا چاہتا ہے. اس سے پورے کے پورے ملک کا سسٹم تباہ و برباد ہوتا ہے. اس کے ذہن میں بھی جمہوریت کی نفی ہے. اور فوجی ڈکٹیٹر اس نے بھی زندگی پر ایک ہی بات سیکھی ہے کہ جو حکم دوں آگے نو کی کسی کو جرت نہ ہو. جب وہ اقتدار پر آتا ہے تو وہ پورے ملک کو بٹالین کی طرح چلانا چاہتا ہے. 48 سال میں ملک کی زمام اقتدار بدل کے ان 3 طبقات میں رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ چہرے ہی بدلتے رہے ہیں. نظام نہ بدلنا تھا، نہ بدل سکا، اور نہ بدلے گا جب تک اقتدار کی کرسیوں پر جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے قابض ہیں.
اس وقت تک اس ملک کی تقدیر، اس ملک کا نظام، اس ملک کے غریب کا مقدر کبھی بدل نہیں سکتا. اگر غریب کو اپنا مقدر بدلنا ہے تو اقتدار ان سے چھیننا ہوگا، ان ایوانوں سے ان کو نکالنا ہوگا. حاضرین محترم، اس لیے تینوں طبقات، حاضرین محترم، انقلاب نعروں سے بھی نہیں آئے گا. انقلاب خون مانگتا ہے، خون مانگتا ہے. انقلاب قربانیاں مانگتا ہے. ایران کی انقلابی جنگ میں انقلابیوں کی جنگ ایک شہنشاہ سے تھی. پاکستان میں انقلاب چاہنے والوں کی جنگ 1000 شہنشاہوں سے ہے. 1000 شہنشاہوں سے ہے. آپ کو جد و جہد کرنی ہے. تینوں طبقات بنیادی طور پر، پہلی بات میں نے یہ کہی کہ جمہوریت کی نفی پر ان کی سوچ استوار ہے. تو وہ کوئی نظام جس میں جمہوریت ہو اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ ان کے بنیادی مزاج کے خلاف، وہ مس فٹ ہیں اس میں. اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ کہ یہ تینوں طبقات بنیادی طور پر کسی جمہوری نظام کے ہی نہ قائل ہوتے ہیں نہ پابند ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو نظام پاکستان کا آئین اور قرارداد مقاصد یہاں لانا چاہتا ہے وہ تو مانگتا ہے ایکویلٹی. وہ نظام ایکویلٹی مانگتا ہے. وہ 2 جملے جو میں نے عرض کیا تھا بعد میں کوٹ کروں گا. وہ نظام کہتا ہے wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status. وہ تو غریب و امیر کے سٹیٹس کی برابری مانگتا ہے. ایک ڈکٹیٹر، ایک جاگیردار، ایک سرمایہ دار ایک غریب کو جو اپنے ساتھ پیڑے اور چارپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ برابر سٹیٹس کا ماحول مہیا کر سکتا ہے. Equality of status, of opportunity, and before law, social, economic, and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship, and association, subject to law and public morality, or wherein the independence of the judiciary shall be fully secured. نظام تو یہ ہے جو پاکستان کے لیے دیا گیا تھا، اور یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پہ اس طبقے کے مزاج کے، طبیعت کے منافی ہیں جو ہمیشہ اس ملک کے اقتدار پر قابض رہے. اس لیے نظام نہ بدلا. جو نظام اس ملک میں رہا، اور یہ اس وقت تک بدل نہیں سکتا جب تک نظام انتخاب نہیں بدلتا. یہ بنیاد ہے. کسی ریفارم سے، کسی قسم کی اصلاحات سے چہرے بدل سکتے ہیں، حکومتیں بدل سکتی ہیں، مگر نظام نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد اس کا الیکٹورل سسٹم ہے. اس نظام انتخاب میں جتنا کرپٹ، جتنا غلیظ اور جتنا تباہ کن نظام انتخاب ہمارا اس نتیجے اور نوبت اور حالت کو پہنچ چکا ہے، روئے زمین پر کسی ریاست کی حالت یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جب الیکشنز ہوتے ہیں، ہم الیکشنوں کے بار بار کروانے پر تو زور دیتے ہیں، مگر کبھی اس پر بھی توجہ دی کہ الیکشنوں کے نام پہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. سرکس ہوتی ہے، میلہ ہوتا ہے، منافقت اور فریب کے لبادے ہوتے ہیں، لالچ، دھونس، دھمکی، دھاندلی، جھوٹے وعدے، بددیانتی، غنڈہ گردی ہوتی، کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، اور تنخواہ یافتہ کارکنوں کی فوج ظفر موج گلی گلی کوچا کوچا آ جاتی. امیدواروں کے بینر ہوتے ہیں، پوسٹر ہوتے ہیں، مخالف امیدوار کی کردار کشی ہوتی. بیرون ملک کے ماہرین آتے ہیں، لباس پہننا بھی بتاتے ہیں، تقریر کا ڈھنگ بھی بتاتے ہیں، میک اپ بھی بتاتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں. یہودی لابیز کرائے پہ لی جاتی ہیں جو وہاں لانچ کرتی ہیں. امریکہ کی کانگریس میں ان کی مہم، جو انگلینڈ میں مہم، لابیز بنتی ہیں. اربوں کروڑوں ڈالر کے ساتھ جو بھی لابیز کام کرتی ہیں. اور معذرت کے ساتھ حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کے پیشوا اور ان کی عالمی سطح پہ سرپرستی کرنے والے ٹھیکیدار یہودی فرمیں ہوتی ہیں. دونوں کی ٹھیکیدار یہودی فرمیں ہوتی ہیں. ان کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ان کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. میں ایک مرتبہ ایگریمنٹ کی کاپیز لے آیا تھا اور پریس کانفرنس میں ساری پیش کر دی تھی امریکہ سے. یہ الیکشن ہے جس کے پاس جو شخص کروڑ روپے
کروڑوں روپے لگا کے ٹکٹ خرید رہا ہے، خواہ وہ پارٹی فنڈ کے نام پر دے، خواہ وہ کسی نام پہ دے، جو کروڑوں روپے کے ساتھ یا لاکھوں روپے کے ساتھ ٹکٹ خرید رہا ہے، فیصلہ تو یہی ہو گیا کہ نظام کون سا آنا ہے۔ ایک وہ شخص جو شریف ہے، جس کے پاس رزق حلال ہے، جس کے پاس علم کا، کردار کی دولت ہے، جس کے پاس غیرت کی دولت ہے، حمیت کی دولت ہے، جس کے پاس ساری خوبیاں ہیں، مگر وہ سمگلر نہیں، لٹیرا نہیں، جاگیردار نہیں، سرمایہ دار نہیں، وہ ایجنٹ نہیں کسی ایجنسی کا، وہ مافیا کا فرد نہیں، منشیات کا دھندا کرنے والا نہیں، وہ کروڑ روپے کی ٹکٹ کہاں سے خریدے گا؟ فیصلہ تو الیکشن سے بہت پہلے ٹکٹ کی خریداری پر ہو جاتا ہے۔ کسی نے چیک لگایا آج تک ٹکٹ کیوں بک رہے ہیں؟ کون لگائے؟ اس لیے کہ دونوں طرف بکتے ہیں اور دونوں کا مفاد اسی میں ہے۔ اور پھر 2-2 4-4 کروڑ روپے کے ساتھ ایک الیکشن کی سیٹ جیتی جاتی، 2-2 4-4 کروڑ۔ بڑا سادہ سا سوال ہے، اور قوم بڑی بھولی ہے، ہم بڑے بھولے ہیں، بہت بھولے ہیں، یا بھولا سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی پارٹی جیت کر آتی ہے وہ کہتی ہم بددیانتی اور دھاندلی کا خاتمہ کر دیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے ایوان میں بیٹھے ہوئے جو 2-2 4-4 کروڑ خرچ کر کے آئے ہیں، وہ ایمانداری کرنے کے لیے خرچ کر کے آئے، وہ غریبوں کو روٹی اور ان کے منہ میں نوالا دینے کے لیے خرچ کر کے آئے۔ اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ 2 کروڑ لگا تو 5 کروڑ نکالوں، 2 کروڑ پچھلا، 3 کروڑ اگلے الیکشن کا خرچ، یہ اس کا پہلا کام ہے۔ اور اس کے بعد یہ کس کو معلوم نہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، کس کو معلوم نہیں؟ کیا کسی وزیر اعظم کو معلوم نہیں ہے؟ کیا کسی صدر کو معلوم نہیں؟ کسی وزیر اعلیٰ کو معلوم نہیں ہوتا؟ کسی قائد حزب اختلاف کو معلوم نہیں ہوتا؟ کسی جماعت کو معلوم نہیں ہوتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہوتا، مجھے معلوم نہیں ہوتا، اخبارات والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ سوال یہ کس کو معلوم نہیں؟ ہر ایک کو علم ہے۔ نتیجتاً ہم نے دیکھا ہے ایسے ایسے ایم پی اے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے عزت کی جوتی میسر نہیں تھی، وہ ایک سال میں کروڑ پتی ہوئے پھرتے۔ کسی بیرونی سرمایہ سے الیکشن لڑا، کروڑ پتی ہو گئے۔ یہ دھندا ہے۔ وہ لوگ جو سارے کرپشن کے پروسیس سے آ رہے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، چور کہیں کہ ہم چوری کو ختم کر دیں گے، ڈاکو کہیں ہم ڈاکہ زنی کو ختم کر دیں گے، دہشت گرد کہیں دہشت گردی کو ختم کر دیں گے، محالستو چلو۔ یہ لوگ ہمیشہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور یہ نظام انتخاب دنیا کی بہترین انویسٹمنٹ بن چکا ہے۔ اور پھر نااہل اور مفاد پرست عناصر چناؤ ہوتا ہے، اس میں اب نظام کہاں سے بدلے؟ اس پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 62 پاکستان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے لیے اور سینیٹرز کے لیے کوالیفیکیشنز دیتا ہے۔ پاکستان میں اگر کسی دفتر کا چپراسی رکھنا ہو، میرے پاس کانسٹیٹیوشن میرے ہاتھ میں ہے، چپراسی کے لیے میٹرک پاس ہونا شرط ہے۔ ایک کلرک کے لیے شاید آج کل ایف اے پاس ہونا یا ٹائپ سیکھنا شرط ہو گیا ہوگا۔ ایک ڈرائیور بھی رکھنا ہو تو اس کا بھی کوئی معیار اور میرٹ ہوتا ہے۔ کنسٹیبل کے لیے میرٹ ہے، اس کے لیے بھی کم سے کم میٹرک ہونا شرط ہے۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی ملازمت کے لیے میرٹ ہے۔ اگر تعلیم کا پرائمری کی حد تک بھی شرط نہیں ہے تو اس ملک کے ایم این اے کے لیے نہیں ہے۔ حاضرین محترم، تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس ملک میں کسی نے سوچا وہ کون قانون بنائیں گے؟ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے، وہ انگوٹھا چھاپ بھی اس میں بیٹھے ہیں، وہ کہاں شرط لگائیں گے یہاں تعلیم کی؟ جس ملک میں لٹریسی ریٹ مشکل سے 15 سے 20% ہے، یا حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 25 سے 27% ہو گیا۔ انٹرنیشنل سروے ایجنسیز کچھ اور بتاتی ہیں، ہماری اپنی کچھ اور بتاتی ہیں، اور جس کو ہم لٹریسی ریٹ کہتے ہیں، وہ جو دستخط کر کے پینشن وصول کر لے وہ بھی لٹریٹ ہے، یہاں پڑھا لکھا ہے۔ انٹرنیشنل معیار کے مطابق جو ویسٹرن ورلڈ میں انٹرنیشنل معیار UN کا ہے، اگر اس معیار پہ پرکھے تو شاید تعلیم یافتہ لٹریٹ افراد ہمارے ہاں 7% سے زیادہ نہیں ہوں گے، یا میکسیمم 10% ہوں۔ جس ملک میں ریئلی لٹریٹ پیپل، پڑھے لکھے افراد 10% ہوں، اور 10% میں شعور والے کتنے ہوں گے؟ اس ملک میں نمائندگان کے لیے تعلیم کی مزید شرط نہ ہو، آپ نظام کے بدلنے کی ان ہاتھوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور جو شرائط کوالیفیکیشنز میں مینشن ہے، یہ تو ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ مینشن نہیں۔
اور جو مینشن ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. اسی آرٹیکل 62 کے سب آرٹیکل میں کلاس ڈی ای اور ایف، میں صرف 3 کلاسز بتاتا ہوں. ہی از آف گڈ کریکٹر، یہ شرائط ہیں ایم این اے، سینیٹر اور ایم پی اے ہونے کے لیے. وہ اچھے کردار کا ہونا چاہیے بس. and is not commonly known as one who violates Islamic injunctions. اور وہ شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی شہرت یہ ہو کوئی اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے. جو اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جانا جاتا ہے صرف اسی ایک شک کی بنا پر، وہ اس لائق نہیں کہ اس ملک کے مقدس ایوان نمائندگی میں اس کا قدم رکھا جا سکے. اور کلاس ای میں ہے he has adequate knowledge of Islamic teachings and practices obligatory duties prescribed by Islam as well as abstains from major sins. اسلام کے فرائض پر عمل کرتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے، یہ میرا خطاب نہیں ہے، نہ کوئی میں شرط عائد کر رہا ہوں، یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. اس ملک میں آئین کے مطابق وہ شخص ایم این اے بننے کا حق نہیں رکھتا جو شریعت کے فرائض پر عمل نہ کرتا ہو اور جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہو. کانسٹیٹیوشن بتا رہا ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد اس ملک کی ایوان نمائندگی کے ممبر بننے کے اہل نہیں، اور اس ملک کے ایوان نمائندگان کے جو ہاسٹل ہیں وہ گناہ کبیرہ کے سب سے بڑے اڈے ہیں اسلام آباد میں. اور اس کا کلاس ایف، ہی is sagacious, righteous and non-profligate and honest and امین. وہ شخص صادق ہے، امانت دار ہے، امین ہے. اگر یہ 3 شرائط، باقی کسی کو نہ چھیڑیں، میری مؤدبانہ گزارش ہے معذرت کے ساتھ، اگر یہ صرف 3 شرائط پر آج عمل ہو جائے اور ایک غیر جانبدار کمیشن تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو ان 3 شرائط کے معیار پہ غیر جانبدارانہ طور پہ پرکھ کے فیصلہ کرے تو شاید مشکل سے صرف 10% افراد اسمبلی میں بچیں، باقی سب کک آؤٹ کر کے باہر نکال دیے جائیں. اور پھر یہ نمائندگان جن کی اکثریت میں اہلیت نہیں ہوتی، جن کی اکثریت میں استعداد نہیں ہے، جن کی اکثریت میں کردار نہیں ہے، جن کی اکثریت میں امانت نہیں ہے، جن کی اکثریت میں کوئی شریعت کے ساتھ کوئی بات میل نہیں کھاتی، ملکی مفاد کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی، جن کے عقل میں یہ بھی نہیں ہے کہ قوم کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کیا ہے اور قوم کے مسائل کیا ہیں. جب اس قسم کی اکثریت نمائندگان کی اسمبلیوں میں جاتی ہے اور ان کے ہاتھوں اقتدار تشکیل پاتا ہے، فردر ووٹ دینے والے ان کو بھیج تو سکتے ہیں مگر احتساب نہیں کر سکتے. احتساب کہاں سے کریں کہ اب وہ ایم پی اور ایم این اے جب بن کے آ گیا، اب ڈی سی بھی اس کی مرضی سے اپوائنٹ ہو رہا ہے، ایس پی اس کی مرضی سے اپوائنٹ ہو رہا ہے، ایس ایچ او اس کی مرضی سے اس کے ضلع میں لگ رہے ہیں، اس کے تھانے میں، ججز اس کی مرضی سے آ رہے ہیں، میجسٹریٹ اس کی مرضی سے آ رہے ہیں، تحصیلدار اس کی مرضی سے آ رہے ہیں، پٹواری اس کے حلقے میں مرضی، جہاں اس کی زمینیں ہیں اس کی مرضی سے آ رہی ہیں، انکم ٹیکس کے لوگ مرضی سے آ رہے ہیں. وہ لوگ جو سارے مختلف شعبے انتظامیہ کے، عدلیہ کے، جتنے مختلف شعبہ جات جہاں سے کوئی عدل ملنا تھا، انصاف ہونا تھا، احتساب ہونا تھا، وہ تو سارے اس کی تقرری اس کی مرضی سے ہو رہی. کسی زمانے میں افسر شاہی ہوتی تھی مارشل لاء میں، اب نمائندہ شاہی ہے، اس لیے کہ حکومتیں کمزور ہیں، حکومتیں کمزور ہیں، واضح اکثریت کے ساتھ حکومتیں نہیں ہیں، ادھر ادھر سے افراد پکڑ دکڑ کر کے ملا کے جھوٹی موٹی اکثریت بنا کے حکومتیں بناتے ہیں. اس لیے ایم پی اے پر انحصار ہے حکومت چلانے کا، حکومت چلانے کا ایم این اے پر انحصار ہے، ان کے زمین خریدے جاتے ہیں. ایم این اے کسی ڈاکو کو ولی بنانا چاہے، اہل اقتدار کو اس لیے ماننا پڑتا ہے ولی کے ایم پی اے کہہ رہا ہے، ایم این اے کہہ رہا ہے، ورنہ وہ ووٹ نہیں دے گا، وفاداریاں بدل لے گا. تو یہ پورے یہ اس وقت نمائندہ شاہی ہے، ہر چیز پر بین ہے. اب نہ کسی غریب کے بچے کے لیے ملازمت ہے، نہ کسی کے لیے علاج ہے، نہ کسی کے لیے عدل ہے، نہ کسی کے لیے انصاف ہے، نہ کسی کے لیے کوئی حق ہے. جو جائے دھکے کھائے ایم پی اے کے دروازے پر، ایم این اے کے دروازے پر. سسٹم ختم کر دیے گئے، قانون ختم کر دیا گیا، نظام تباہ کر دیا گیا. اب نظام بھی پولیٹیکل کنسیڈریشن، قانون بھی پولیٹیکل کنسیڈریشن، سسٹم پولیٹیکل کنسیڈریشن، تقرری پولیٹیکل کنسیڈریشن. دی سول میرٹ فار دی ہول کنٹری از پولیٹیکل کنسیڈریشن. ایک صاحب کسی زمانے یہاں وزیر اعلیٰ تھے،
وہ پھر جو وزیر اعلیٰ رہتا ہے پھر وہ وزیر اعظم بھی بنتا ہے. ان سے بات ہوئی. اس زمانے میں نے کہا کہ اگر آپ نظام بدلنے کی بنیاد رکھنا چاہتے، میں آپ کو اپنی گواہی اور شہادت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس ملک میں خیر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو چونکہ پنجاب ہے آپ کے پاس، صرف ایک کام کر لیں، پھر اس کے نتائج دیکھیں کیا آتے ہیں. عمر بھر قوم آپ کو یاد رکھے گی. 30 ضلع ہیں آپ کے پنجاب میں، ہر ضلع کے 3 افسر، صرف 3 افسر پختہ ناقابل شکست ایماندار لے آئیں. ایک ڈی سی، ایک ایس پی، ایک سیشن جج. کل 90 افسر بنتے ہیں پنجاب میں، 90 آفیسر، 90 افسر ایماندار لے آئیں، ڈیڈلی آنےسٹ. اور آنےسٹ افسران کی لاٹ لے کر اس میں سے کمپیٹنٹ اور کیپیبل افراد کو چنیں، اور پھر ان کمپیٹنٹ اور کیپیبل میں سے ایفیشنٹ دیکھیں. یہ پرائورٹی رکھیں، آنےسٹی، کمپیٹنسی اینڈ ایفیشنسی. باقی ان کو فری اختیارات دیں قانون کے مطابق. قانون سے نہ وہ تجاوز کریں نہ آپ مداخلت کریں، اور جہاں بددیانتی نظر آئے وہ اس کو ختم کرنے کا اختیار رکھیں. اس ایک تبدیلی سے دیکھیے کہ خیر کی کتنی مضبوط بنیاد قائم ہوتی. جواب یہ ملا کہ اگر وہ سارے ایماندار افسر ان پوسٹوں پر آ گئے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ میں امید کرتا ہوں بیگم صاحبہ تائید فرمائیں گی اس بات کی. سارے معاملات ہر ایک کے سامنے، ہمارے کام کون کرے گا؟ میں نے کہا آپ کی پرائورٹی کیا؟ انہوں نے کہا ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ he should be my loyal. وہ میرا وفادار ہونا چاہیے تاکہ جو کام میں کہوں وہ کرے. ہم سے MPAs نے کام کروانے، MNAs نے کام کروانے، ہم نے سیاہ سفید، غلط درست، جائز ناجائز سب کروانا. ایماندار افسر آ گیا تو وہ تو ہمیشہ قانون کی بات کرے گا، ہماری بات تو نہیں کرے گا. میں نے کہا یہ نصیحت کی بات ہے. اگر وہ ملک و قوم کا وفادار ہے اور قانون کا وفادار ہے، اس سے بڑی وفاداری آپ کی اور کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھیں جو آپ کا وفادار ہے ملک و قوم اور قانون کا نہیں، وہ آپ کا بھی نہیں. آپ کے زمانے کے بعد وہ دوسرے کا وفادار ہوگا. اب اس کے ساتھ حاضرین محترم ایک تلخ بات کہنا چاہتا ہوں حسن رضوی صاحب سے معذرت کے ساتھ اور ادارہ جنگ سے معذرت کے ساتھ. وہ یہ کہ اس ملک میں یقیناً چہرے بدلے ہیں، نظام نہیں بدلا، مگر میری دانست میں 50% جرم اہل سیاست کا ہے اور 50% جرم اور قصور اہل صحافت کا ہے. اس لیے کہ اخبارات نے بھی تو اپنے ایک معیار بنا رکھے ہیں. پاکستان کے اخبارات، دنیا کے کسی اور ملک کا وہ معیار نہیں. حقانی صاحب اور حسن رضوی صاحب موجود ہیں، یہ اس کی تائید فرمائیں گے. ورلڈ وائڈ دورے کرتے ہیں کہ صحافت کا اگر بین الاقوامی سطح پہ کمپیریزن کریں تو کیا میرٹس ہیں. پاکستان کے اخبارات، اس کے بھی 3 میرٹس ہیں. اس جماعت کو یا اس شخص کو ہائی لائٹ کیا جائے گا اور اسے لیڈر بنانے میں بھرپور محنت کی جائے گی جس کی جماعت اقتدار پر ہو، یا جس کے پاس اور جس کی جماعت کے پاس سرمایہ خوب ہو تاکہ اہل صحافت کی خدمت ہو سکے، یا ان کے پاس دہشت گرد ہوں تاکہ اس سے خبریت پیدا ہو سکے. کتنے کم لوگ ہیں صحافت میں. میں نے ان 2 ساتھیوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ میری نگاہ میں حقانی صاحب اور حسن رضوی صاحب جیسے لوگ ان اقل افراد میں سے ہیں جن کی وجہ سے آج بھی صحافت ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ قائم ہے. جب یہ بھی نہیں رہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ جماعتیں جن کا کوئی ہوم ورک ہو یا نہ ہو، زمین پر کام ہو یا نہ ہو، سرمایہ لاکھوں روپے کی ماہانہ انویسٹمنٹ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل قلم خرید سکیں، ان جماعتوں کو کوریج ہے، ان کے لیڈروں کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے اور ان سے پھر یہ تو خیرت انگیز خبریت بنیاد بنتی ہے. اور پھر اخبارات کی صحافت مصنوعی بیانات کے ساتھ گھر بیٹھے صرف سٹیٹمنٹ جاری ہوتے ہیں. یہ اپوزیشن لیڈر ہے، اس نے وزیر اعظم کو گالی دی ہے، اخبارات کی لیڈ بن گئی. وزیر اعظم صاحب آئے، انہوں نے گالی کا جواب مرحمت فرمایا ہے، اس کی لیڈ بن گئی. جس ملک میں صحافت گر کر یہاں آ پہنچے اس قوم کو رہنمائی کون دے گا؟ اور نظام بدلنے میں حالات کس طرح پیدا ہوں گے؟ باہر کی دنیا میں اس طرح بونے سٹیٹمنٹ اخباروں میں نہیں چھپا کرتے.
بوڑے اسٹیٹمنٹ کہیں نہیں چھپتے, بیانات کبھی نہیں چھپتے. گھر بیٹھے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا اسٹیٹمنٹ کیا چھپ رہا ہے. اس کے کارندے چھاپتے ہیں, اور اخبارات پولیٹیکل پارٹیز کی پاکٹس بن چکی ہیں ان کے اندر. ان کے کارندے ہیں, سیاست زدہ ہو چکے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں, سیاست اس کا میجر حصہ جانبدار ہو چکا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب انہی لیڈروں کو اخبارات پورا زور صرف کر کے لیڈر بنانے پر لگے رہیں گے کہ جو حقدار نہ تھے, جو نظام کے بدلنے کی راہ میں رکاوٹ تھے, تو پھر اس جرم میں وہ بھی شریک ہوئے. اور وہ لوگ جو سرمایہ و دولت سے محروم تھے, جو دہشت گردی سے پاک تھے, اقتدار سے محروم تھے, مگر ان کے پاس علم بھی ہے, کردار بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, منشور بھی ہے, پروگرام بھی ہے, طاقت بھی ہے, استعداد بھی ہے, کام بھی ہے, یہ ساری چیزیں نااہلیت ہیں. بنیادی اہلیت سرمایہ ہے. آخری اور دوسری بات, اختصار سے اقتصادی پہلو کی طرف آتا ہوں. پولیٹیکل پاور کے ساتھ اکنامک سیکٹر کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ملک کے سیاسی حالات براہ راست اقتصادی صورتحال پہ اثر انداز ہوتے. سیاست میں استحکام اور باہمی عداوت و انتقام کا ماحول اگر برقرار رہے, جیسا کہ سال ہا سال سے برقرار ہے, تو ملک کبھی اقتصادی طور پہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکتا. اکنامک پلاننگ لانگ ٹرم نہیں ہوتی, اور نہ صحیح اکنامک مینجمنٹ ہوتی. سب کچھ شارٹ ٹرم ہوتا ہے, اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی بنا پر ہوتا ہے. تمام اکنامک پالیسیز بھی شارٹ ٹرم اور سیاسی کنسیڈریشن کی بنا پر ہوتی ہیں. اگلی حکومت بدلتے ہی ساری پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. تو جس ملک میں پالیسیز کو بھی استحکام نہ ہو, طویل المیاد منصوبے ہی نہ بنے, اور سارا عمل شکست اور ایک کا شکار ہوتا رہے, اقتصادی استحکام اس ملک کو کہاں سے نصیب ہوگا؟ نتیجتاً ان امپلائمنٹ, بے روزگاری, باجیٹری ڈیفیسٹس, انفلیشن, ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹس, دولت کی گردش اور تقسیم کا نظام, تعلیم اور صحت کے نظام کی تباہی, غربت, مہنگائی, یہ ساری خرابیاں اس قوم کا مقدر بن گئیں. اور ان کو دور کرنے کے لیے نہ اب اس ملک کے اہل اقتدار کے پاس اس نظام کے تحت فرصت ہے, نہ کوئی ترجیح ہے, نہ ان کے پاس بجٹ میں سے کوئی حصہ ہے. بیگم عابدہ حسین نے اس طرف ریفر کیا تھا, میں اس کو تھوڑا فگرز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نیشنل بجٹ کا بلک ہمارا 2 ہیڈز پر خرچ ہو رہا ہے, اور یہ اس نظام کا توارث ہے جو سال ہا سال سے ایک لعنت بار کے اس قوم کی گردن پہ مسلط ہو گیا ہے. ہمارا 1995 اور 96 کا حالیہ فیڈرل بجٹ, اس کی صورتحال یہ ہے کہ ڈیفنس کے لیے, دفاع کے لیے 115 ارب روپے مختص ہے, اور یہ ہمارا نیٹ ریونیو ریسیٹ جو ہے, یوں کہیے کہ جو آمدنی ہے, اس آمدنی کا 46% حصہ ہے جو صرف دفاع پر جا رہا ہے. اور ڈیٹ سرونگ, قرضوں کی واپسی, قرضوں اور سود کی واپسی جو ہے, اس پر 157 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں اس سال, اور یہ ہماری کل آمدنی کا 63% حصہ ہے. اب ذرا 63, بیگم عابدہ حسین نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان 2 چیزوں پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کے بعد کم بچ جاتا ہے, مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ آمدنی سے, یہ داڑھی سے مونچھیں بڑھ گئی ہیں. کل آمدنی کا 63% حصہ صرف قرضوں اور سود کی ادائیگی پر, 46% حصہ ڈیفنس اور دفاع پر. یہ اگر ٹوٹل کر لیں تو یہ 123% بنتا ہے. تقریباً 123% 100 روپے آمدنی ہے, اور 123 روپے صرف ان 2 مدات پر خرچ ہے, اور وہ خرچ بھی قرضوں سے پورا ہو رہا ہے. ہمارا کل 272 ارب روپے خرچ ہو رہا ہے کل, اور یہ 249 ارب روپے میں سے یہ صورتحال ہے. 23 ارب روپے کا خرچ ان 2 مدات کا ہماری آمدنی سے زیادہ ہے, اور جو ہمارا ٹوٹل کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے 334 ارب روپے, اس میں سے 81% حصہ یہ بنتا ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں سے جو صرف ان 2 مدات پہ جا رہا ہے. اس 81% ٹوٹل خرچ میں سے 81% دفاع اور قرضوں پر گیا, 19% بچا. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس 19% میں سے
مشکل سے 4 یا 5% پوری قوم کو ملتا ہوگا اور 14 اور 15% لٹیروں کی جیب میں جاتا ہوگا۔ ان لٹیروں میں بڑے بڑے عزت مآب بھی شامل ہیں، بڑے بڑے تقدس مآب بھی شامل ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ مقدس روپ رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں، اور بڑے غریبوں کی بات کرنے والے بھی شامل ہیں، اور جمہوریت کی بات کرنے والے بھی شامل ہیں، اور اسلام اور شریعت کی بات کرنے والے بھی شامل ہیں۔ اس کا حل 2 حل ہیں سیاسی سمت، کئی پہلوؤں کو لینے کی بجائے ایک حل سیاسی سمت دے رہا ہوں، اور ایک حل اس کا ادھر۔ اگر سیاسی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد اس انتخابی نظام کی لعنت سے نجات پانا ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب نے متناسب نمائندگی کا ذکر کیا، میں خود متناسب نمائندگی کی ایک صورت کے حق میں ہوں، اس کو آزمانا چاہیے، مگر اس کی 50 صورتیں، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، مگر قومی رہنما مل بیٹھیں، ایک ایگریمنٹ کریں کہ متناسب نمائندگی کا نظام آئے، اس کی فارمیٹ کیا ہو، دیٹ کین بی ڈسکسڈ۔ ہم نے شورائی متناسب نمائندگی کا ایک نظام وضع کیا تھا، ہم وہ پیپر بھی سبمٹ کرنے کو تیار ہیں، اور دانشور اور سیاسی لیڈر بھی پیش کر سکتے ہیں، مگر انتخابی نظام جب تک بدلا نہیں جائے گا اس وقت تک اس ملک کے سیاسی مقدر میں تبدیلی کا امکان نہیں، اور اس سیاسی انتخابی نظام کو بدل کر یہ ضمانت فراہم کی جائے کہ ملک کی سیاسی قیادت تعلیم یافتہ با کردار متوسط طبقے سے ابھرے، غریبوں سے ابھرے۔ 90% جس ملک میں غریب رہتے ہوں، متوسط لوگ رہتے ہوں، سفید پوش رہتے ہوں، ان صحافیوں میں سے کوئی اقتدار کے ایوانوں میں کیوں نہ پہنچے، وکلاء میں سے کوئی نہ پہنچے، ان ججوں کو کیوں محروم کر دیا گیا یہ 2 سال اور 5 سال کی قید لگا کر کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب تک 2 سال یا اتنے سال گزر نہ جائیں ان ماہرین کی خدمات سے کیوں محروم؟ یہ ایک سازش ہے۔ ایسے ملک ہیں اس دنیا میں وہ سروس میں رہ کر مستقل مختلف فنون کے ماہرین لوگ الیکشن لڑتے ہیں، الیکٹ ہو جائیں تو سروس کو ریزائن کر دیتے ہیں، اگر الیکٹ نہ ہو تو واپس اپنے جاب پہ چلے جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایک سازش ہے ان جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور بڑیروں کی کہ اس ملک کا جو دماغ ہے، اس ملک کا جو منتخب دماغ ہے، تجربہ کار لوگ ہیں، ماہر افراد ہیں، وہ بھی ایوان اقتدار تک نہ پہنچیں، ان کے اوپر ایک الگ بین کر دیا جائے، اس کو بھی اوپن کر دیں، اور انتخاب سے سرمایہ کے عنصر کو ختم کر دیں، اور یہ دھاندلی کے عنصر کو ختم کر دیں، دہشت گردی کے عنصر کو ختم کر دیں، متناسب نمائندگی کی وہ شکل لائیں جس میں ہر طبقے کے نمائندے اسمبلی میں پہنچیں اور باکردار قیادت متوسط طبقے سے آئے۔ ایسے متوسط طبقے سے اٹھنے والی قیادت ہی اس ملک میں انقلاب لا سکتی ہے۔ اور اقتصادی حالات کو بدلنے کے لیے مستقل اور کل وقتی اکنامک ایڈوائزری کونسل ہونی چاہیے، کل وقتی اکنامک ایڈوائزری کونسل جو رواں اقتصادی نظام اور انتظام کو طویل المیعاد مقاصد اور منصوبوں کے ساتھ کوریلیٹ کرے اور اکنامک پلاننگ بھی کرے اور بہتر اکنامک مینجمنٹ کا کام بھی کرے، اور وہ سیاسی دسترس سے محفوظ ہو، اور وہ کونسل اس طرح نہ ہو جو حشر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا ہو گیا ہے کہ جو الیکشن ہار جائے ان کو چیئرمین بنا دو، آئیڈیالوجی کونسل۔ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ حاضرین محترم، گفتگو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 48 سال گزر گئے، بابا قوم، قائد اعظم کی روح ہم پہ تو جو بیتا سو بیتا، معلوم نہیں اس بابا قوم کی روح پر کیا بیت گیا ہوگا۔ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں جو کچھ فرقہ واریت کے نام سے، دہشت گردی کے نام سے، لسانیت کے نام سے، الغرض مختلف عنوانوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر غریب عوام اور اس ملک کے کروڑوں افراد جو اصل اقتدار کے حقدار ہیں ان کی محرومی کا جو عالم ہے، جب حالات قائد اعظم کی روح دیکھتی ہوگی تو شاید ہر روز صبح و شام تڑپ تڑپ کر یہ کہتی ہوگی کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ایوان ہائے اقتدار کی طرف اور جاگیرداروں کی طرف اور اس ملک کے اقتدار اور وسائل پر قابض افراد کی طرف جو نظام پر قابض ہیں، جو نظام بدلنے کی بات کر کے ووٹ لیتے ہیں اور اقتدار میں آ کے کبھی نظام بدلنے کا سوچ نہیں سکتے، اور قوم کی طرف جب دیکھتے ہیں تو قوم آگے پیچھے تو نعرے لگانے میں شیر ہے، جب وقت آتا ہے تو ساری قوم پھر انہی میں بٹ جاتی ہے،
آدھی ایک طرف 4 سال گالیاں دیتی ہے دونوں کو، اور 5واں سال الیکشن کا دونوں کے پلے کارڈز اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ جب یہ حالات دیکھتے ہیں مقتدر لوگوں کے بھی اور محکوم لوگوں کے بھی تو دکھ ہوتا ہے، اور یہ شعر زباں پہ آتا ہے معذرت کے ساتھ کہ یہ راز کوئی اب راز نہیں، سب اہل گلستاں جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہے۔